آتی ہے، جو بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو تباہی اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسان کو احساس ہو جائے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تو انشاءاللہ اس کا حل بھی اللہ ہی نکالے گا۔ لیکن اگر ہمارے گناہوں کی بنا پر اگر کوئی پریشانی آ رہی تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے کرتوت کی بنا پر، انسانوں کے گناہوں کی بنا پر فساد پیدا ہو گیا ہے، زمین میں بھی اور سمندر میں بھی فساد پیدا ہو گیا ہے، اور فساد ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ انسان کا جیسا کرتوت ہے، انسان کا جیسا عمل ہوگا ویسا اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اگر کاروبار میں برکت ہو رہی ہے آپ کے، اگر آپ کے بچوں میں برکت ہے، نسل میں برکت ہے، گھر میں برکت ہے، یا گاؤں کے اندر پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، برکت ہی برکت ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کے اعمال مجموعی طور پر ٹھیک ہیں۔ کچھ خراب تو ہر زمانے میں رہتے ہیں، مجموعی طور پر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم تو شاید بگڑ نہیں گئے، ہمارے بگڑنے سے سارا بگاڑ ہے۔ انسان اس پوری کائنات میں چھوٹا نمونہ ہے اور انسان کائنات بڑا نمونہ ہے۔ ان دنیا کو عالم اکبر کہا جاتا، بڑی دنیا، اور ہم جو ہے ہر انسان اپنی جگہ پر، چاہے بچہ سے بچہ ہو، بڑا سے بڑا ہو، وہ چھوٹی دنیا ہے۔ پوری دنیا اس میں سمائی ہوئی ہے۔ ایک ایک چیز اس انسان میں غور کیجئے گا، اپنے آپ میں غور کیجئے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب ہمارے اندر موجود ہے۔ تو جب آپ فساد پیدا کریں گے، آپ کے اندر خرابی آئے گی تو کائنات میں اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، اور ہمارے کرتوت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہماری خرابی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کوئی پریشانی ڈالی ہے تو اپنی خرابیوں سے توبہ کریں، اور اگر اللہ کی طرف سے قدرتی آفت ہے، پریشانی ہے، نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور ہمیشہ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے دوچار کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے قریب ہو اور اللہ سے روئے، اللہ کے سامنے گر گرائے۔ انسان اپنے رونے کی بنا پر جتنی ترقی کرتا ہے کبھی نمازوں سے ترقی نہیں کرتا۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام رات میں نماز پڑھتے تھے نوافل میں، جبکہ آپ کے ساری لغزشیں، سارے گناہ جو ممکن ہو سکتے تھے وہ اللہ نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ کچھ بھی اگر ہو بھی جائے تو ہم نے معاف کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا تھا، آپ معصوم تھے۔ لیکن اس کے باوجود رات بھر روتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہانڈی میں وہ سینہ مبارک اس طرح ابلتا تھا، اندر سے آواز آتی تھی جیسے کہ ابلتی ہوئی ہانڈی کی آواز آتی۔ حضرت فاطمہ نے ایک بار عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ابو جان آپ کے پاؤں ورم کر جاتے ہیں، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ اللہ نے تو سب کچھ معاف کر دیا آپ کو۔